سب سے پہلے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ، ان کے رفقائے کار، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک کامیاب پروگرام کرنے پر، اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی سینئرز اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے اور آپ سب ساتھیوں کی اجازت سے، یہاں پہ ساتھیوں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اینڈ ہیومن رائٹس۔ میری بات شاید آپ لوگوں کو انوکھی لگے، لیکن میں کوئٹہ سے روانہ ہوا ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کے کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ میں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکوں کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا۔ میں آج آپ لوگوں سے سمجھنے آیا ہوں کہ یہ آئین اور دستور مجھے سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں ہے کیا۔ اگر آئین اور دستور اس لکھے ہوئے کاغذ کا نام ہے جس کے اندر لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کو نافذ العمل ہونے کے 50 سال بعد بھی آج تک کسی کو میسر نہیں، اگر اس کا نام ہے تو اس سے ہم نہ بلد ہیں، نہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اور نہ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آئین اور دستور اس عمل کا نام ہے جو پچھلے 76 سال سے اس ملک کے اوپر نافذ العمل ہے، اس کو نہ پروٹیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ڈیفینڈ کرنے کی اور نہ پریزرو کرنے کی، وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کیا ہے جو عملی طور پر نافذ العمل ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان سے، اسٹیبلشمنٹ کے قلم سے نکلی ہوئی ہر بات کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے سینئرز میری رہنمائی کریں کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کیا ہے۔ اگر اس لکھے ہوئے، اس تحریری جو یہاں پہ ہمارے سینئرز نے بات کی کہ ہم نے اس میں بہت وائٹل کردار ادا کیا اس کو کانسٹیٹیوشن کو مرتب کرنے میں، ود ڈیو ریسپیکٹ سر، میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کے اس کانسٹیٹیوشن نے پچھلے 75 سال سے نہ میری عزتیں محفوظ کی، نہ میری زندگیوں کو تحفظ دے سکا، نہ میری مومنٹ کو تحفظ دے سکا، نہ میرے روزگار کو تحفظ دے سکا، نہ میرے چادر اور چاردیواری کو تحفظ دے سکا۔ پھر اس کانسٹیٹیوشن میں صرف 90 دن کی بات نہیں ہوگی۔ میری ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ اگر آپ نے آئین کو نافذ العمل کرانا ہے تو پھر صرف 90 دن میں الیکشن کی بات نہیں ہوگی، اس کے اندر موجود تمام مراحت مجھے چاہیے، میرے وہ تمام حقوق مجھے چاہیے جو اس کے اندر ہے۔ اگر اس پہ تحریک چلا سکتے ہو، بسم اللہ، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی اداروں کی، گلے شکوے کیے گئے، ججز سے گلے شکوے کیے گئے، اور ود ڈیو ریسپیکٹ ناراض نہیں ہونا، میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اور ایسے نہیں کہ میں پاکستان سطح پہ، میں ایک لوکل پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی چیزوں کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں۔ میں 30 سال پولیٹیکل ورکر رہا ہوں، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جب تک ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز اور ہمارے ججز وہ جج نہیں بنتے، یہ لیڈر نہیں بنتے، یہ ملک نہیں بدلے گا۔ یہ سارے کے سارے ملازم بنے ہوئے ہیں۔ ود ڈیو ریسپیکٹ ہماری جتنے بھی ججز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں کو ہولڈ کرنے والے، یہ سارے کے سارے ملازم بنے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی جرت ہی نہیں ہے، ان میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ججز میں ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی پٹیشن آتی ہے، تو اس کے اندر آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور میں یہاں اس زمین پہ اللہ کا نائب بیٹھا ہوں، کسی کا ملازم نہیں۔ اور انہی ججز سے جس سے یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز سر پیٹتے ہیں، یہی پولیٹیکل پارٹیز ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو لانے میں ان کے اہلکار بھی بنتے ہیں۔ یہ سارے سسٹم کے اندر ہم سب کے سب اس میں گنہگار ہیں، اور اس گناہ میں ہم سب شامل ہیں۔ مسٹر پریزیڈنٹ، میری ریکویسٹ ہے
کہ اس کے کینوس کو تھوڑا سا وسیع کر دیں. صرف 90 دن کے اندر انتخابات سے اب اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پولیٹیکل انڈیپینڈنس از اے میراج وداؤٹ اکنامیکل انڈیپینڈنس. اب آپ لڑیں گے اکانومی کے بیس پہ پہلے لڑیں گے کہ آپ نے جتنے مرات یافتہ طبقوں کو دیے ہیں ان سے مرات واپس لیں. ہمارے جتنے بھی کی پوسٹیں ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیراسیٹامول کی گولی بھی مجھ سے لیتے ہیں, ان کا باہر رہائش پہ پابندی ہو. جو بھی ملک سے باہر جائیں گے ان کے تمام مرات واپس لیے جائیں. ارباب اختیار سے یہ پوچھا جائے کہ میرے مائنز اور منرلز, میرے پہاڑوں کو لوٹا جا رہا ہے, میری زمینوں کو لوٹا جا رہا ہے, میری تمام وسائل کو لوٹا جا رہا ہے, یہ پبلک کیا جائے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. ہمارے زمینوں کے پتھر بک رہے ہیں, پتھر بھی بکتا ہے اور پانی بھی بکتا ہے. ہم تو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی مٹی بھی بک رہی ہے ڈرلنگ کے نام پہ. جہاں پہ بھی ڈرلنگ ہوتی ہے آئل اینڈ گیس کی, تو ہماری مٹی اس میں استعمال ہوتی ہے کہ اس سے آگ نہ بڑھ کے. آج تک ہمیں کسی نے حساب نہیں دیا. یہاں سے شروع کریں, یہاں سے معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کریں, اس کے بعد اس کی طرف چلے جائیں, کیونکہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس آپ کو تب ملے گی جب آپ کی معیشت آزاد ہوگی. ود ڈیو ریسپیکٹ, یہاں پہ فیمیل بیٹھی ہوئی ہے, میں اس لفظ کو پشتو میں کہنا چاہوں گا کہ نر میڑے نہ لری میڑے قرضدار دے. مرد کا کوئی شوہر نہیں ہوتا, اس کا شوہر اس کا قرضخواہ ہوتا ہے. اور آپ کا شوہر IMF بن چکا ہے, آپ کا شوہر امریکہ بن چکا ہے. پہلے آپ اس شوہر اور بیوی ہونے کی طاق کو اپنے گلے سے اتار لیں. یہ توق جب تک آپ نہیں نکالیں گے, آپ اس کے اوپر کسی کو بھی بچھا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ موجودہ سسٹم کے اندر پاکستان میں اگر زمین پہ فرشتے کو اتار کر بھی بچھا دیا جائے تو یہ سسٹم اس کو کرپٹ کر دے گا. فرد واحد چیزیں نہیں چلاتی ہیں, فرد واحد کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم چیزیں چلاتی. اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمیں کیسی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک پتا ہلتا ہے تو وہ تمام تاش کے بتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں. ہم نے اور آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا, میں اس پہ مزید روشنی نہیں ڈالوں گا. مسٹر پریزیڈنٹ, ایک چیز کی طرف جو انتہائی اہم ہے, کسی بھی سیاسی جماعت سے, کسی بھی ہمارے جو گروپس ہیں وکلا کے, چاہے وہ ایک گروپ ہے چاہے دوسرا گروپ ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اور ہم کبھی بھی اس زوم میں نہ رہیں کہ ہم نے کانفرنس کامیاب کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. نہیں, آپ کی شروعات ہے, آپ نے ابھی آگے جا کے کامیاب ہونا ہے. اور اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ یہ غلط فہمی پورے پاکستان میں ہے. دنیا کی جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی, ایک دو کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوگی, پھر سنی ہوگی بہت سے سیاسی اساتذہ سے, دنیا کی کوئی بھی فوج جس کے پاس بندوق, پستول, گولہ بارود, تمام چیزیں مہیا ہوتی ہے, جہاز, ٹینک وغیرہ سب, وہ فوج بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک اس کو سپورٹ اپنی قوم سے نہ ملا ہو. اور یہی غلطی ہماری افواج کر رہی ہے کہ سپورٹ کو ہو رہی ہے. وہ جو کہا گیا تھا کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو, اور ہم نے آج تک اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم وکلا کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے. ہمارے بھائی جو ہے جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ان سے بات کریں. اگر ہم اپنے باہمی معاملات کو حل نہیں کرا سکتے تو ہم پورے پاکستان کے مامے اور چاچے کیسے بننے جا رہے ہیں, کیسے سب پاکستان کا ٹھیکہ ہم لیتے جائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے وکلا نمائندگان ہیں وہ سارے ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنا لیں. اور ایک اور ریکویسٹ ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی آل سینئرز, جو بندہ اس وقت وکلا کی کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہا, اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دے. اور اس چیز پہ پاکستان بار کونسل یہاں سے مطالبہ ہونا چاہیے
کہ ہماری یونیفارم کو کسی بھی جلسے اور کسی بھی فورم کے اوپر اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک وہ بندہ نمائندہ نہ ہو وکلا کا. وکلا کی نمائندگی کرے گا تو یونیفارم میں جا کے سپیچ کرے. اگر وہ وکلا کی نمائندگی نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اپنے یونیفارم کو رکھ کے کپڑے پہن کے کسی اور ڈریس میں جا کے آپ ایڈریس کریں. میں معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. دل آزاری کی معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک چیز پہ دوبارہ جاتے جاتے زور دوں گا کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ہمیں اتفاق ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے, اگر نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. نہ ایک منٹ کتاول زیم ماول زیم نہ بتے نہ بزیم. مہربانی و سلام.